بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ یہ آیت نمبر ہے 25۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون۔ وبشر الذین آمنوا، اور خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے آمنوا جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور نیک عمل کیے، ان لہم جنات ان کے لیے جنت ہے، باغات ہے، تجری چلتی ہے، من تحتها الانہار اس کے نیچے سے نہریں، کلما جب کبھی رزقوا وہ رزق دیے گئے، منہا اس میں سے، من ثمرۃ پھل، رزقاً بطور رزق، جب کبھی انہیں پھل بطور رزق کے دیا جائے گا تو قالوا کہیں گے ھذا الذی، یہ تو وہ ہے، رزقنا من قبل جو اس سے پہلے ہمیں دنیا میں دیا گیا تھا، تو رزقنا جو ہمیں رزق دیا گیا تھا من قبل اس سے پہلے، وَأُتُوا بِهِ متشابہا اور انہیں وہ ملتا جلتا دیا جائے گا، وَأُتُوا دیا جائے گا بِهِ اس کے، یعنی یہ جو پھل ہو گئے نا دنیا میں متشابہا اس کے متشابہ ہوں گے، وَلَهُمْ اور ان کے لیے فیہا اس میں ازواج بیویاں ہوں گی، مطہرہ پاکیزہ، وہم فیہا خالدون اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ پیچھے اللہ تعالیٰ نے کافروں کی بات کر لی، اب ایمان والوں کی بات ہے۔ فرمایا ایمان والوں کو خوشخبری دے دیجیے۔ کس چیز کی خوشخبری دینی ہے؟ جنت کی خوشخبری ہے۔ یہاں صرف ایمان کی بات نہیں ہے، ساتھ فرمایا وعاملوا الصالحات بھی ہے، ایمان اور عمل صالح۔ آپ قرآن میں حدیث میں جہاں بھی جنت کی بات ہوگی کہ ایمان والوں کو جنت دیا جائے گا، وہیں پر ساتھ عمل صالح کی بات بھی ہے، یعنی عمل صالح کے بغیر کوئی بھی جنت میں نہیں جا سکے گا۔ تو جنت ملے گی اللہ کی رحمت سے، اور اللہ کی رحمت ان پر ہوگی جو عمل صالح کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جو عمل صالح کون کرے گا؟ جو ایمان لائے گا۔ ایمان اور عمل صالح کی وجہ سے اللہ کی رحمت ہوگی، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسان کو جنت عطا کریں گے۔ اب دیکھیے سورہ عصر کے اندر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ والعصر ان الانسان لفی خسر، سارے خسارے میں کون بچے گا؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ ایمان لائیں گے، عمل صالح کریں گے، لوگوں کو حق کی تلقین کریں گے، لوگوں کو صبر کی تلقین کریں گے، یہ لوگ بچ جائیں گے، ورنہ بچے گا کوئی نہیں، سارے خسارے میں۔ تو ایمان کے ساتھ جو ہے وہ عمل صالح ضروری ہے، یعنی ایمان کی پہلی شرط کیا ہے؟ عمل صالح، خالصتاً انسان اللہ کو پکارے، مخلصین لہ الدین، تو ہر کام میں، ہر عبادت میں خالص اللہ کو پکارے گا، تو خالص اعمال کرے گا، تب جا کر انسان جو ہے وہ جنت میں جا پائے گا، ورنہ انسان جنت میں نہیں جائے گا۔ تو اکیلا ایمان جو ہے، صرف ایک بندے نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا ہے، ایسا بندہ اگر گناہ گار ہوگا تو اللہ اس کے گناہوں کی سزا کے لیے اسے جہنم میں ضرور ڈالے گا۔ ہاں ایک عرصے کے بعد اگر اللہ تعالیٰ جب چاہے گا اس کو نکال لے گا، لیکن اسے جہنم میں ضرور جانا پڑے گا۔ تو جو ایمان کے ساتھ عمل صالح کرے گا، نیک عمل کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے اندر داخلہ عطا فرمائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان لہم جنات، ان کے لیے جنت ہوگی، جو عمل صالح کرے گا اس کے لیے جنت ہے۔ ایسی جنت ہے، جنت باغات کو کہتے ہیں، تجری من تحتها الانہار، ایسی جنت ہوگی جس کے نیچے سے نہریں ہیں۔ تو پیچھے جس طرح ہم نے پڑھا نا جہنم کا وجود ہے، تو اسی طرح جنت کا وجود بھی ہے۔ جنت اللہ نے بنائی ہوئی ہے، ایسی جنت ہے جس کے نیچے سے نہریں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا مثل الجنت التی وعد المتقون فیہا انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ وانہار من خمر لذۃ للشاربین وانہار من عسل مصفى۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جنت میں نے جو تیار کی ہے جنتی لوگوں کی، اس کے نیچے سے نہریں ہیں۔ تو نہریں کون کون سی ہیں؟ فرمایا ایک ایسا پانی جو بگڑے گا نہیں، من ماء غیر آسن، اور وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ،
ایسا دودھ ہوگا جس کا ذائقہ نہیں بدلے گا۔ دنیا میں دودھ کا ذائقہ بدل جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، جنت میں نہیں بدلے گا۔ وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ، پینے شراب کی نہر ہوگی، لیکن وہ شراب دنیا کی نہیں ہوگی، جنت کی شراب ہوگی، پینے والوں کو بڑی لذیذ لگے گی۔ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى، شہد کی نہریں ہوں گی۔ تو پانی کی، دودھ کی، شراب کی، شہد کی۔ اس سے آگے چلیں، شراب کے بارے میں خصوصاً اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا يصدعون عنها ولا ينزفون، کہ نہ اس سے سر چکرائے گا، نہ کوئی عقل میں فطور آئے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا، وہ جنت کی شراب ہوگی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنت کی نہریں لہم جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا نزلا من عند اللہ، یعنی جنت کی نہروں کے یہ جو مشروب ہوں گے نا، یہ اللہ کی طرف سے بطور مہمان نہیں ہوں گے۔ جس طرح ہمارے ہاں کوئی مہمان جاتا ہے تو اسے کیا کیا جاتا ہے؟ سب سے پہلے پانی پلایا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی جنتیوں کو مہمانی کے طور پر جو ہے نزلا من عند اللہ، مہمانی کے طور پر اللہ تعالیٰ جنتیوں کو یہ نہریں جو ہیں وہ عطا کریں گے۔ اسی طرح ایک حدیث میں ہے سیحان، جیحان، فرات والنیل کل من انہار الجنہ، یہ بھی جنت کی نہریں ہوں گی۔ اسی طرح کوثر، کوثر بھی جنت کی نہر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ سے سوال کیا گیا تھا مل کوثر، کوثر کیا ہے؟ فرمایا قال ذاک نہر اعطانیہ اللہ یعنی فی الجنہ، تو یہ ایک نہر ہوگی جو جنت میں ہوگی جو اللہ تعالیٰ مجھے دے گا۔ یہ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہوگا اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا، تو ایک یہ بھی نہر ہوگی۔ اور فرمایا فیہا طیر اعناقھا کاعناق الجزر، جزوری نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو پرندے ہوں گے کوثر کے اوپر، حوض کوثر کے اوپر چڑھ رہے ہوں گے، تو وہ بڑے خوبصورت پرندے ہوں گی، ان کی گردنیں اونٹوں کی طرح ہوں گی، لمبی لمبی گردنوں والے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا اللہ کے رسول واہ کیا مزے ہوں گے ان کے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اکلتھا، ان کے کھانے والے وہ اس سے بھی زیادہ مزے میں ہوں گے۔ تو بہرحال اس سے پتہ چلتا ہے ایک نہر جو ہے وہ کوثر بھی ہے۔ تو پانی کی، شہد کی، دودھ کی، تو یہ نہریں ہوں گی۔ اور ان نہروں کی ایک خصوصیت ہوگی، وہ خصوصیت یہ ہوگی کہ یہ نہریں جو آدمی جیسے چاہے گا اس کو موڑ کر اپنے محل کی طرف لے جائے گا۔ یعنی دنیا میں جس طرح ہم نہریں چل رہی ہیں، ہم نہر پہ جاتے ہیں پانی لینے کے لیے، لیکن جنت میں یہ سہولت ہوگی پانی لینے کے لیے نہر پر نہیں، نہر کو ہی اپنے گھر میں لے آؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم تشقق الانہار بعد، فرمایا اس کو پہلے تو مہمانی ہو جائے گی، بعد میں کیا کیا جائے گا؟ ہر جنتی اشارہ کرے گا اور اس نہر کو اپنے گھر میں لے جائے گا، تو ہر جنتی محل کے نیچے سے یہ نہریں جو ہیں وہ جائیں گی، گزریں گی۔ تو یہ جنت کی جو ہے وہ نہر ہوگی۔ اسی طرح نہر حیات بھی ہے، جب جہنمی لوگ مسلمان ہوں گے جو جہنم میں پھینک دیے جائیں گے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ان کو جب جہنم سے نکالا جائے گا، ان کے وہ سڑے ہوئے ہوں گے، تو فرمایا ایک نہر حیات ہوگی جس میں اللہ تعالیٰ ان کو ڈبوئے گا اور نکالے گا اور وہ تر و تازہ ہو جائیں گے۔ تو کلما رزقوا منہا من ثمرۃ رزقا، جب کبھی انہیں رزق، تو جنت میں رزق دیا جائے گا، پھل میوے۔ تو یہ جو بات ہے نا قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل، وہ کہیں گے ہمیں تو یہ دنیا میں اس طرح سے ملتے تھے، تو وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، تو اللہ تعالیٰ اس میں ایسا کرے گا کہ جو جنت میں پھل ہوں گے وہ بظاہر دکھنے میں ایسے ہوں گے جیسے دنیا میں پھل ہے، تاکہ ہمیں ان کے نام یاد رہ سکیں اور تاکہ ہمیں پتہ چل سکے یہ کھانا کیسے ہے۔ اب دیکھیں نا، ہر پھل کے کھانے کا انداز مختلف ہے۔ اب امرود ہے تو ہم اسے بغیر چھیلے بھی کھا لیتے ہیں، اور جو مالٹا ہے، سنترا ہے، موسمی ہے، اس کو چھیلنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سیب ہے، کچھ لوگ سیب کو جب دیکھتے ہیں ہمیں پتہ ہے اب سیب کیسے کھانا ہے۔ آم ہمارے سامنے آ جاتا ہے، ہمیں پتہ ہے اس کے اندر گٹک ہوتی ہے، ہم نے اسے کیسے کھانا ہے۔ تو پھلوں کو دیکھ کر پتہ چل جاتا ہے اس کو کیسے کھانا ہے۔ تو جنت میں جو ہے وہ جب یہ پھل آئیں گے تو شکل و صورت میں انسان کو پتہ چل جائے گا یہ آم ہے، یہ سیب ہے، یہ کنو ہے، یہ مالٹا ہے، یہ کیلا ہے، اس کو میں نے چھیلنا ہے، اس کو نہیں چھیلنا، اس کو کیسے کھانا ہے، یہ پتہ چل جائے گا اسے۔ لیکن ان کا جو ذائقہ ہوگا وہ یہ جنتی پھلوں والا نہیں ہوگا، وہ بڑا عمدہ اور لذیذ زبردست قسم کا ذائقہ ہوگا۔ فیہا فاکہۃ ونخل ورمان، وہاں پہ کھجوریں ہوں گی، انار ہوں گے، فی صدر مخضود، بیری ہوگی، وطلح منضود، کیلے ہوں گے، وظل ممدود وماء مسکوب، ٹھیک ہے نا، وفاکہۃ کثیرہ لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ۔ ان کی خصوصیت یہ ہوگی نہ ختم ہوں گے نہ روکا جائے گا۔
دنیا میں باغ میں چلے جائیں تو مالی ہوتا ہے، روکتا ہے، مالک روکتا ہے۔ جنت میں نہ کوئی روکنے والا ہوگا، نہ وہ پھل ختم ہو گئے، انسان کھائے گا فوراً اور لگ جائیں گے اس کے اوپر۔ یہ اس کی جو ہے وہ خصوصیت ہوں گی۔ آگے فرمایا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ، وہاں بیویاں ہوں گی مطہرہ پاکیزہ، پاکیزگی ظاہری بھی باطنی بھی۔ ظاہری پاکیزگی سے مراد یہ ہے کہ اس کو ظاہری طور پر وہ جو ہے وہ جھوٹ سے، جس طرح کے عورتوں کے نقص ہوتے ہیں، ان جھوٹ کی نہ وہ سب سے پاک ہوں گی، بالکل صاف ہوں گی، کوئی نقص کوئی عیب ان کا ظاہری طور پر نہیں ہوگا، اور باطنی طور پر بھی پاک ہوں گی، تھوک وغیرہ نہیں ہوگا، بول و براز ان کے اندر نہیں ہوگا، بالکل پاک صفاف ہوں گی، نہ کسی نے اسے ہاتھ فیہا قاصرات الطرف، نیچی نگاہوں والی ہوں گی، لم یطمثہن انس ولا جان، کسی نے اسے جو ہے وہ ہاتھ نہیں لگایا ہوگا، اور کسی کے دل میں ان کے بارے میں خیال تک نہیں آیا ہوگا، اتنی زبردست وہ حوریں ہوں گی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک عورت جنت کی ایک حور اگر دنیا میں جھانک لے تو فرمایا اس کی چمک سے پوری دنیا روشن ہو جائے گی، جس طرح سورج سے پوری دنیا روشن ہوتی ہے اس طرح روشن ہو جائے گی، اور اس کی خوشبو سے ساری دنیا معطر ہو جائے گی۔ فرمایا اس کا سر کا دوپٹہ اتنا قیمتی ہے کہ خیر من الدنیا وما فیہا، دنیا وما فیہا میں جو کچھ بھی ہے اس کا سر کا دوپٹہ ان سب سے قیمتی ہے۔ آگے فرمایا وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ جنت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے بھئی، جنت ایسی نہیں ہے کہ ملے گی ختم، جس کو مل گئی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت اسے ملے گی، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہے گا۔ جنت میں جانے کے بعد موت نہیں آئے گی، جہنم میں جانے کے بعد موت نہیں آئے گی، ہر آدمی جنت اور جہنم میں ہمیشہ رہے گا۔ جنت میں بندہ بیمار نہیں ہوگا، جنت میں بندہ بوڑھا نہیں ہوگا، جنت میں کسی قسم کی کوئی مصیبت کوئی پریشانی انسان کو لاحق نہیں ہوگی۔ اس لیے انسان یہ دنیا کی کچھ دن کی زندگی ہے، عارضی زندگی ہے، افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ لوگ اس عارضی دنیا کی زندگی کے لیے اپنی آخرت برباد کر لیتے ہیں۔ دیکھو کتنی پیاری جنت ہے، پھل بھی ہیں، نہریں بھی ہیں، شہد بھی ہے، اور پھر حوریں بھی ہیں، محلات بھی ہیں، سارا نظام اللہ تعالیٰ نے جنت کا جنتیوں کے لیے بنایا ہے، اور انسان اس قیمتی چیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے آزمائش کی ہے دنیا میں بھیج کر، اور ہمارا اصلی گھر جو ہے وہ یہ جنت ہے۔ اب ہم نے یہاں پہ محنت کرنی ہے، نیکی کے کام کرنے ہیں اور دوبارہ جنت حاصل کرنی ہے۔ افسوس یہ ہے کہ انسان اپنی اس جنت کو بھول کر، اپنے اصلی گھر کو بھول کر، دنیا میں کسی انسان کو پتہ ہونا کہ تیرا وہ فلاں کوٹھی تیری ہے، لیکن اب اس کے حصول کے لیے تجھے محنت کرنی پڑے گی، تو وہ آدمی دن رات محنت کرے گا تاکہ مجھے وہ کوٹھی مل جائے، لیکن افسوس ہمیں یہ بتلا دیا گیا جنت ہمارا گھر ہے، لیکن اس کے باوجود انسان جنت کے حصول کے لیے محنت نہیں کرتے۔ تو یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم جنت کے لیے دن رات محنت کریں، نیکی کے کام کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارا اصلی گھر جو ہے وہ واپس کر دے، واپس دے گا، اور انشاءاللہ جنت میں بھیجے گا بھی انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔